ڈیلی الجزیرہ کے ساتھ میں ہوں ندیم خان. اس وقت میں موجود ہوں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سرکاری ملازمین کے جانب سے دیے جانے والے دھرنے میں. اس دھرنے کا آج 8واں روز ہے اور ابھی تک حکومت بلوچستان اور ان احتجاجی مظاہرین کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ایک استاد. ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. سر پہلے اپنا نام بتائیں. جی میرا نام نذیر احمد ہے رندو. سر آپ کی جو اس مظاہرے میں چونکہ اساتذہ ایک بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں جن میں سے بنیادی مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ 25% اضافہ کیا جائے. کیوں یہ مطالبہ اتنا اہم ہے اور اس مطالبے کو لے کر آج 8واں روز ہیں آپ کے منتظمین کے درمیان اور حکومت بلوچستان کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا پہلی دفعہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دھرنے کی طرف توجہ دی ہے. مجھے رونا بھی آ رہا ہے, جذباتی ہوں, جذباتی آدمی ہوں اور جذباتی ہونا بھی چاہیے. 32 سال میرا سروس ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو ہمارے سینئر لوگ ہیں, جو مجھ سے بھی سینئر ہیں, ریٹائرڈ ہونے پر ہیں. 25% اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے دنیا کے معاشرے کے حساب سے, تناسب سے دیکھا جائے تو مجھے شرم آتی تھی کسی زمانے میں چینی پینی برباد کرتے ہوئے, جیسے عمران خان صاحب کو آج کل شرم آ رہا ہے. بائی گاڈ سویئر کہہ رہا ہوں کہ اب غریب کے اس سے دسترس سے کھانا روٹی مہمان باہر ہے. اچھا رہ گیا تمہارا میڈیکل, تمہارا کوئی بھی اٹھا کے دیکھو, سروے کروا کے دیکھو, دنیا کے کسی بھی ادارے کی میرا 10 بردار ہے کہ وہ آ کر سروے کر لے کہ اس تنخواہ میں اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر جو صارفین ہیں ان کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اساتذہ کلاسیں نہیں لیتے. کیا وہ کون لوگ ہیں جو کلاسیں نہیں لیتے؟ جو ٹیچر نہیں لیتا, ہمارا سسٹم ہے, ہمارا سسٹم ہے, مانیٹرنگ سسٹم ہے. جو ٹیچر اسکول نہیں آتا اس کا تصویر, اس کی غیر حاضری چلی جاتی ہے, اس کو سزا اور جزا جاری ہے. کون لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈسٹ, نابلد لوگ, آپ سروے کرواؤ اسکولوں کا. میں آپ کو پورا دعوت دیتا ہوں, میں آپ کے ساتھ سر بکف نکلوں گا اس سروے پر کہ آیا گورنمنٹ اسکول کا تعلیم اچھا ہے یا پرائیویٹ کا جس کو ہم فیس دیتے ہیں بڑا لبے لباب. یعنی آپ کہنے کا مقصد ہے چند لوگ وہ ہیں جو کہ کلاسیں نہیں لیتے, جس کی بنیاد پر تمام اساتذہ کو لازمی بات ہے. سفید بیڑے سیاسی لوگ, سفید بیڑے سیاسی لوگ, غیر سیاسی لوگ, اس قسم کا نظر محکمے میں. بہت شکریہ آپ کا. استاد کی گفتگو آپ نے سنی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر یونین کے صدر پیر محمد کاکڑ صاحب. پیر محمد کاکڑ صاحب شکریہ کہ آپ نے اپنے ٹائم دیا. پیر محمد صاحب یہ بتائیں کہ آج 8واں روز احتجاج کا کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے؟ پیش رفت تو میرے خیال میں ایک حوالے سے بالکل نہیں بھی ہوئی ہے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپس میں کمیٹیاں کھیل رہے ہیں. 10 رکنی کمیٹی بنائی تھی تو 5 منسٹر تھے اور 5 سیکرٹریز تھے اور جو سٹیک ہولڈرز تھے, جو گرینڈ الائنس تھے, ان کو کسی کو شامل نہیں کیا گیا. جب دونوں فریق نہیں ہوں گے, بات نہیں ہوگی تو میرے خیال میں پھر تو بات فالتو ہی ہے. شاید ہمارے صبر کو آزما رہے ہیں, ہمارے حوصلے کو آزما رہے ہیں اور ہم ان کے ظلم کو سہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کیا ہوتا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ صرف 25% کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مطالبات ہیں. وہ مطالبات کیا ہیں؟ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال رکھا. میڈیا کے حوالے سے بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس کو صرف ایک 25% کا مسئلہ بنایا. 25% کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا 19 نکاتی ایجنڈا ہے. 19 نکاتی ایجنڈا میں آپ دیکھ لیں, آپ ہمارے بینرز دیکھ لیں. ہم نے کہا تھا کہ 62 یونینیں کو انہوں نے ڈی رجسٹر کیا ہے. ہم 62 یونینوں کی بحالی کی بات کر دیں. اس میں وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان گورنمنٹ کے 1 روپیہ نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ مائنز اور تمام صنعتی ورکرز کو رجسٹر کرنا چاہیے UBI اور سوشل سیکورٹی میں. اس میں 1 روپیہ نہیں لگتا. ہمارے مائنز کے حادثات ہوتے ہیں, روز 10-10 20-20 لاشیں لے جاتی ہیں. پر ایئر سر 200 سے زیادہ مزدور شہید ہوتے ہیں مائنز کے حادثات میں. ہم کہتے ہیں اس کی رجسٹریشن آپ سوشل سیکورٹی UBI میں کریں, وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تینوں صوبوں نے, پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ نے نئے اپنے قوانین بنائے. بلوچستان والے قوانین نہیں بنا رہے. ہمارے 10 سالوں سے قوانین ایسے پڑے ہوئے ہیں. ہمارا مائنز ایکٹ 1923 کا ابھی تک ہے, تقریباً یہ 100 سال پورے ہونے کو ہے. اسی طرح ہمارے BNR کے ملازم 10 سال جن کی سروس ان کو نکال دیا گلوبل ٹیچرز کے حوالے سے. ٹریفک کے بڑے مسائل ہو رہے ہیں اس دھرنے کی وجہ سے, اس حوالے سے اگر آپ کہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. ایک تو ہمارے محترم, ہمارے پیارے اور ہمارے اور وزیر اعلیٰ دونوں کے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیے اور ہمارا آج 8واں دن ہے. تو انشاءاللہ ہم بیٹھے رہیں گے, چاہے روزے آئے, چاہے عید آئے,
چاہے چھوٹی عید ہو بڑی ہو, ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ روڈوں کے حوالے سے کہ روڈوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم جو سول اسپتال ہمارا ہاسپٹلز ہیں اکرم شاہجی اسپتال, ہم نے دھرنا اس طرف دیا ہے. ہم نے جو ہمارے وی آئی پی روڈ ہے ہم نے اس پہ دی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے ذریعے وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اس کے جو روڈ ہے اس کا مین شہر اس کو کھولیں, ہم وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے. ویسے بھی انہوں نے خاردار تارے دونوں طرف سے بند کیا ہوا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ بند ہے. تو جب بند ہی ہے تو ہم جا کر وہاں بیٹھ جائیں گے, روڈ بھی کھل جائے گا, عوام بھی خوش ہو جائے گی, ہم اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس احتجاجی دھرنے میں 1493 اساتذہ کرام ایسے بھی ہیں جن کی نوکری تھی گلوبل ایجوکیشن فار پارٹنرشپ کے تھرو تھی, ان کو بھی اب تک تنخواہ نہیں دی گئی. بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں, اپنا نام بتائیں. جی میرا نام فریدہ, میں ڈسٹرکٹ نوشکی سے. اور آپ بھی گلوبل ایجوکیشن پارٹنرشپ سے تھی, آپ کے کیا مسائل ہیں؟ جی میں گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن اور بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ان دونوں کے درمیان 2015 میں ایک معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ ہم لوگ ان علاقوں میں اسکول کھولیں گے جہاں پر سرے سے اسکول ہے ہی نہیں. دیہاتوں میں, بلوچستان کے دور دراز دیہاتوں میں اسکول کھولیں گے. اور فنڈنگ جو ان کی ہو رہی تھی وہ ورلڈ بینک نے کی ہے. تو ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ 1 سال تک ہم لوگ 1500 ٹیچر اٹھائیں گے, کانٹریکٹ کے بیس پر ان کو 1 سال تک رکھیں گے, اس کے بعد ان کو پرماننٹ کیا جائے گا. پھر ہماری جو ٹیسٹنگ ہوئی تھی, ہم NTS کے ذریعے باقاعدہ میرٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے. کتنے سال آپ نے سروس کی ہے؟ سروس میں ہم نے 6 سال کی ہے. 2016 سے ہمیں اپوائنٹ کیا اور 1 سال کے کانٹریکٹ پہ ہمیں رکھا گیا. ہمارے جو کانٹریکٹ آرڈر ہے ہمارے پاس, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ 2017 میں ہمارا کانٹریکٹ کمپلیٹ ختم ہو جائے گا اور جون 2017 سے حکومت بلوچستان ہمیں یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں آپ سے پرماننٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن صاف لکھا ہوا بھی ہے ہمارے آرڈر کاپی میں. اس حوالے سے آپ نے, چونکہ ابھی آپ دھرنا دے رہے ہیں, آپ کا دھرنا اس سے پہلے بھی تھا, تو آپ لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا اس حوالے؟ جی عدالت سے بھی ہم نے رجوع کیا. دھرنے سے پہلے 31 دسمبر کو جب ہم دھرنے پہ آئے تھے, اس سے نومبر میں ہم نے عدالت میں اپنا کیس بھی دائر کیا. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر ہماری ایک پیشی بھی ہوئی اور جو کہ بہت سست روی سے ہو رہی تھی اور ہمیں کوئی خاص نتائج نہیں مل رہے تھے. دین مجبور ہو کر ہم لوگ آ کر یہاں دسمبر کے -6 کی سردی میں ہم لوگ روڈوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے, کیونکہ ہمارا جائز مطالبہ ہے. جب سب کچھ صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کو ہمیں 2018 میں پرماننٹ کرنا ہے اور ہمارے جو CRC DRC اور ہمارے اسکولوں کو BMS کوڈ سارا کچھ جو سرکاری کام ہے وہ سب کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں پرماننٹ نہیں کر رہے. تنخواہ آپ کی کتنی عرصے سے بند ہے؟ ہماری تنخواہ پہلے بھی 2-3 دفعہ 10 مہینے بند ہوتی تھی, لیکن پھر مل جاتی تھی. اور ابھی بھی جولائی 2020 سے اس کے بعد ہمیں پھر تنخواہ نہیں ملی ہے. اچھا, یہاں پر ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, ایک پسماندہ علاقہ ہے, آپ نے ایک اہم بات یہ کی کہ وہاں پر اسکول تھے ہی نہیں. تو جس جگہ پہ آپ پڑھا رہی ہوں اس میں آپ کے جب آپ نے جوائننگ دی, آپ نے پڑھانا شروع کیا, اس سے پہلے اسکول موجود نہیں تھا؟ نہیں, بالکل بھی اسکول نہیں تھا. وہاں پہ جو ایریا تھا جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے, ان کی قلعے میں ایک کمرہ میں دیا گیا اسکول کے لیے. انہوں نے خود سے وہ کمرہ میں دیا, ہم وہاں پہ جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے. پھر اسی طرح 2 سال میں جو گلوبل کی طرف سے اسکول بنائے گئے, بکس ملے, سارا کچھ ہو گیا. سب کچھ تیار کر کے انہوں نے ایسا سمجھو کہ پلیٹ میں تیار کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیا. اور یہ لوگ ہے کہ اور ہمارے 725 اسکول ہے. کچھ اسکول جو ہمارے تھے وہ اپ گریڈ بھی ہو گئے, مڈل اور آئی تک پہنچ گئے, اور ہمارا وہ حال وہی پہ وہی. ابھی آپ کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں یا نہیں؟ تنخواہیں نہیں دی ہمیں. اور ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے ایک وہ کیا تھا معاہدہ کہ 15 دن کی کمیٹی ہم نے بٹا رکھی ہے, انہی 15 دنوں میں آپ لوگوں کی سیلری ریلیز ہوگی, لیکن ابھی تک ہماری سیلری پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمیں اپنی سیلری کا نہیں, ہمیں ہماری جو مستقلی ہے اس کا ہمیں ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکیور رہے, کیونکہ 6 بلکہ 7 سال 2015 سے ہم لگے ہوئے اس پہ. 7 سال تو ہماری اسی جاب میں گئے, پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی جابز آئے گئے ہم نے اپلائی نہیں کیا, اسی پہ آسرے پہ رہے کہ اس سال ہم مستقل ہوں گے, اگلے سال اس سال اگلے سال. تو ابھی مجبور ہو کر یہاں ہم لوگ گرینڈ الائسنس کے دھرنے میں آ کے ہم نے شمولیت اختیار کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارا کام کر دے. ابھی ہماری جو جتنی بھی امید ہے یہ گرینڈ الائسنس پر.
تھینک یو, بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی کہ یہ ایک ایسے علاقے میں پڑھا رہی ہیں جہاں پر اسکول سرے سے موجود نہیں تھا اور ان کی تنخواہیں تاحال نہیں دی گئی, اور ان سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ان کی جو نوکریاں ہیں ان کو مستقل کیا جائے گا, لیکن اب تک ان کی نوکریوں کو مستقل نہیں کیا گیا. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے.